جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب اس کو لٹاتے ہیں تو آپ کیسے لٹاتے ہو؟ چت لٹاتے ہیں نا، سر ادھر رہتا ہے، مان لیجئے سر ادھر ہے، پیر ادھر ہے، تو ایسی تو لٹاتے ہو نا۔ مجھے دکھائیے آپ کہاں ہے؟ آپ کے علاقے کے کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے؟ جبکہ سنت یہ ہے کہ میت کو جب آپ قبر کے اندر لٹائیں گے تو اس کو داہنی کروٹ سے لٹائیں گے۔ ہم لٹاتے تو چت ہیں اور منہ اس کو ایسا کر دیتے ہیں، ایسا کر، یہ اور تکلیف دہ چیز ہے۔ چت لٹاتے ہیں، غلط ہے یہ طریقہ، پھر سن لو غلط ہے یہ طریقہ۔ نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میت کو قبر میں اتارنا اور چت لٹانا غلط ہے طریقہ۔ کل تک رہوں گا، شام تک رہوں گا انشاءاللہ۔ کسی کو اس کی دلیل ملے تو ہمیں بھی دکھا دینا۔ علم ایک سمندر ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس علم نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہو آپ ہمیں دے دیں، اور نہیں تو میرے پاس دلیل ہے۔ میت کو داہنی کروٹ سے لٹایا جائے گا، ایسے ایسے، اور اس کا یہ حصہ جو ہے کمر، اس کو آپ دیوار سے چپکائیں گے، کیونکہ جب داہنی کروٹ سے آپ لٹائیں گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا، ٹک نہیں پائے گا۔ آپ کو مٹی کے 2-3 ڈھیلے اس کے پیچھے رکھنا پڑیں گے تاکہ وہ ٹک جائے، اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس والی دیوار سے جو قبر کھدی ہوئی ہے اس کو آپ اس دیوار سے چپکا دیجئے اور اس کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے لٹائیے، اس کے بعد پٹرے رکھ کے آپ اس کے بعد مٹی دیں۔ یہ طریقہ سنت ہے، یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ جو ثابت ہے وہ نہیں کریں گے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پر آپ اپنے امام کو اور اپنے عالم کو مجبور کریں گے۔ کیوں؟ میرے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے، ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ میت کو قبرستان میں چت نہیں لٹایا جائے گا، قبر میں اتارتے وقت اس کو داہنی کروٹ سے، اور سنیے اس کی چارپائی کو سامنے نہیں رکھا جائے گا قبر کے، اس کی چارپائی کو میت کے پائیں تاپے پر قبر کے اس سائیڈ میں رکھا جائے گا، اور جب اس میت کو لایا جائے گا لوگ اٹھائیں گے تو اس کو پائیں تاپے کی طرف سے، پیر کی طرف سے لائیں گے، اور اس طریقے سے جیسے یہ قبر کھدی ہوئی ہے، یہ قبر کھدی ہوئی ہے، آپ اس کو ایسے لائیں گے ایسے، اور پھر اس کا سر یہاں کریں گے اور پیر اس کے یہاں کریں گے، اور یہاں سے لائیں گے، اس کو سامنے سے نہیں لایا جائے گا۔ سنیے طریقہ، یہاں سے اٹھایا اور دے دیا لے اتار لیجئے، نہیں، میت کو اس طرف رکھیں گے اور وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھا کر ایسے لایا جائے گا، اس کا سر ادھر ہوگا، پیر ادھر ہوں گے، اور اس طریقے سے لایا جائے گا، اس طریقے سے، اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو داہنی رائٹ سائڈ داہنی کروٹ سے اس کو لٹا کر دیوار سے چپکا کر پٹرے رکھ کر مٹی دی جائے گی۔ یہ ہے طریقہ۔ اب کل جانتے ہو چائے کی ہوٹلوں پہ باتیں ہوں گی، یہ مولوی ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے، یہ نیا آ گیا ہے، نئی بات بتا گیا، آج تک کسی کو ابھی تک تو چتی لٹاتے آئے ہیں۔ ارے آپ کیا لٹاتے آئے ہو، ہم نے بھی لٹائے ہیں، اور جب نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا، لیکن جب علم ہو گیا تو ضد اور بحث نہیں، جب دلیل آ گئی آمنا صدقنا، جب نبی سے ثابت، تو وہاں ایک بات آپ کی نہیں چلے گی، ہماری نہیں چلے گی، وہاں چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ یہی تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے۔ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور شریعت پر جم جائے، یہی تو شریعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوتے تھے، چاروں کعبے کے 4 کونے ہیں نا، چاروں کونوں کو چھوتے تھے، جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟
آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس کونے سے، اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے. یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجیے، اس کو آپ چھوئیں گے اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا. یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا زور سے پڑھیں گے آپ، رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب کعبہ کا طواف کریں گے تب کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے عمرہ کریں یا حج کریں، جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا، دوسرا کونا نکلے گا، تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے، اس کو چھوئیں گے، اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے. تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے، اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے. خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، زبردستی کسی کو دھکا دے کر چومنے کی کوشش مت کیجیے خانے کا حجر اسود کو، کیونکہ وہاں کچھ حبشی لوگ بھی طواف کرتے ہیں نا، بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں. ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے میں گرے تھے ادھر، بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اب ان کو تھوڑی معلوم ہے یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے، وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ہیں، ایک ہی لباس میں ہیں. اب ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں ذرا چوم لیں، تو جیسی دھکا لگاؤ گئے، وہ تو گرے نہیں تھے، وہ گرتے ہی نہیں ہے، وہاں گریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے، وہ اٹھا لیتا ہے. مصیبت مول مت لو، چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے. اور وہ بڑے بدماش ہوتے ہیں کالے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ حبشی، وہ کسی کے نہیں دیکھتے. وہ ایک تو افریقہ کے ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کے کالے ہونٹوں سے ہی حجر اسود کالا ہوا ہوگا، ایسا لگتا ہے. وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں کر کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ چار، لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے. لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے، وہ چاروں کونے چھوتے تھے، یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے. ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں؟ یہ چار کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھو لیا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، اے عبداللہ، خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے، تبرک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. دیکھیے مقصد اچھا تھا، دل میں نیت اچھی تھی، مقصد اچھا تھا، ارادہ نیک تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کے جتنے کونے سب چھو لوں، زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو. اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا، سنو تم غلط کرتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوں اور چوموں اور چاٹوں اور برکت حاصل کروں، لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اے معاویہ ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لیا ہے، بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے، چاروں کونوں کو نہیں چھونا ہے. ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. امیر معاویہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اتنے بڑے صحابی لیکن غلطی واپس لے لی. کیا کہتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب میں ایسا ہی کروں گا، رکن یمانی کو چھوؤں گا اور حجر اسود کو بوسہ لوں گا، کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھا رہے، ایک حدیث ایک واقعہ اور سنا کر میں آپ کو رخصت کروں گا، آپ کے پنڈال سے جائیے. میرے بھائیو سنیے، بڑا اچھا واقعہ ہے، بڑا اچھا. عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈانٹا،
फजर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, फजर में 2 रकात सुन्नत है, 2 फर्ज है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने एक आदमी को डांटा। क्यों डांटा? कि वो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, अभी देखा नमाज में टाइम है, फर्ज नमाज में देर है, अभी बाद में जमात खड़ी होगी, तो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद वो और 2 रकात पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर, और लंबी नमाज पढ़ने लगा। जब लंबी नमाज पढ़ के खत्म किया तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने डांटा। देखिए 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके थे, अब 2 फर्ज पढ़ना है, तो फर्ज तो पढ़ने रहे, वो तो जमात के साथ पढ़ोगे, 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 2 रकात और पढ़ने के लिए खड़े हो गए, ये सोचकर अभी टाइम तो है और पढ़ लो। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब डांटा तो उन्होंने कहा, मुझे क्यों डांट रहे हो? कहा तुम्हें गुनाह पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा, हाय अब्दुल्ला, नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे गुनाह देगा? देखिए सवाल देखिए, अरे मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, क्या नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे अजाब देगा? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, नहीं, नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, सुन्नत की मुखालिफत करने पर अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज ही पढ़ी है, तुम 2 सुन्नत पढ़ने के बाद फिर सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हो गए हो, ये गुनाह है, ये अजाब है, तुम्हें नमाज पढ़ने का अजाब नहीं पड़ेगा, सुन्नत की मुखालिफत करने की सजा देगा, तुम सुन्नत बदल रहे हो, नबी का तरीका बदल रहे हो, इसका अजाब देगा। तो मेरे भाइयों, हमें सुन्नत को पहचानना चाहिए। जुमे के खुतबे में मैंने कहा नियत पर डिपेंड है हमारी इबादत, और आज हमने ये बताया हमारी इबादत सुन्नत पर डिपेंड है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर पर डिपेंड है, नबी के तरीके पर डिपेंड है। हमारी इबादतों पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी है तो वो कबूल होगी। इसलिए याद रखिएगा, फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना नाजायज नहीं है। फर्ज नमाज के बाद अकेले तन्हाई में आप जितनी दुआ मांगना चाहे मांगे। एतराज सिर्फ इस बात पर है, गलत सिर्फ ये है कि फर्ज नमाज के बाद इमाम का इंतजार में बैठे रहना, और इमाम हाथ उठाए तब मुक्तदी हाथ उठाएं, और इमाम दुआ कराए मुक्तदी आमीन आमीन बोले, ये तरीका गलत है। आप दुआ मांगिए, जितनी मांग सकते हो मांगिए। दूसरी चीज, खतने का खाना हराम है, खतने का खाने की अगर कोई दावत करे तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर अकीका कर रहा है 7वें दिन और 7वें ही दिन बच्चे का अकीके में खतना करा लेता है तो उसको खतने की दावत नहीं, उसको अकीके की दावत कहना चाहिए, अकीके की दावत में जाना चाहिए। वो मसनून है, सुन्नत है। और सुन लीजिए, अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज है, बस अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज है। 7वें दिन के बाद ना 14वां दिन ना 21वां दिन, ये सिर्फ अपनी तरफ से बनी हुई खुराफातें हैं, इसको चाहे जो कह लो, ये सारी चीजें गलत हैं। 7वें दिन अगर आपके पास इस्तिताअत है तो अकीका करें, और अगर नहीं है तो फिर जिंदगी में अल्लाह ताला जब आपको मौका दे दे और जब साहिब इस्तिताअत हो जाए आप, तब आप अपने बच्चे की तरफ से अकीका कर सकते हैं। 14वें दिन और 21वें दिन की कोई वो नहीं है। अब बहुत से लोग इस्तिताअत वाले तो हो गए लेकिन अभी नहीं करते अकीका। क्या करते हैं? बेटे की शादी है, उसकी शादी में बेटे का भी कर देंगे और पोते का भी कर देंगे, बीवी का भी कर देंगे। एक गाय लाए, 2 बेटे की तरफ से, एक बहू की तरफ से, एक और पोता हुआ 2 उसकी तरफ से, 7 हिस्से। अल्लाह अकबर, एक गाय कर दी और 7 हिस्से। नहीं चलेगा, अकीके में बड़ा जानवर ही नहीं चलेगा। अकीके में 2 बकरे चाहिए, छोटे जानवर 2 भेड़ या 2 दुम्बा या 2 मेंढा या 2 बकरा हो। लड़का है तो, लड़की है तो 1, लड़की है तो 1, लड़का है तो 2। अगर आपके पास तंगी है और नहीं कर सकते हैं, लड़का है 2 नहीं तो 1 भी कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन अगर है तो 2 करिए। और सुनिए, अकीके में 2 दांत का होना जरूरी नहीं है। अकीके में 2 दांत का जानवर होना जरूरी नहीं है। कुर्बानी वाले अहकाम यहाँ नाफिज नहीं होंगे। इतना बड़ा, अब 2 दांत का जरूरी नहीं है तो इतना छोटा भी ना हो कि आज ही पैदा हुआ हो 2 लाख कर। मुकाफियतान इतना बड़ा होना चाहिए कि वो देखने में लगे कि हाँ बकरा है, बकरी है, उसको बच्चा ना कहा जा रहा हो, बकरी कहा जा रहा हो या बकरा कहा जा रहा हो, इतना लगना चाहिए। कम से कम 2 दांत नहीं है तो चलेगा, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि लग रहा हो जैसे 1 महीने का उठा के लागे ज़िबा कर दिया। नहीं, तो 2 बकरे लड़के में और लड़की में 1, ये होना चाहिए।
تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میت کے لیے قبرستان میں دعا کریں. دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، دعا کرنا نہیں. اللہ کے رسول نے خود کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. بس الان اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. چھوڑو یار، یہاں کوئی فتوے بازی تھوڑی ہوتی ہے پر جلسوں میں لا کے سوال کرتے ہیں. آپ کے ہاں دارالفتہ کھلا ہوا ہے، فتوے وہاں سے لیا کریے. یہ تو تقریر میں ایک حصہ ہے، وہ ہم نے بتا دیا جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو. اور ایک آدمی کے سوال بتاؤ تو دوسرے اور لانے لگتے ہیں. ایک بار کٹیہار کی سائڈ میں پروگرام ہوا تو 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی نہیں، پورا کا پورا سوال جواب نہیں چلا گیا. اب بعد میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں نہیں پوری تقریر 2.5 گھنٹے اور بولو، 2 گھنٹے اور بولو. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پرسنل ہیں، اکیلے میں آ کے بات کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ